السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، چوتھی جماعت کی اردو سبق کا نام ہے درگاہ حضرت بل۔ آج ہم کافی دنوں کے بعد، لگ بھگ 21-22 دنوں کے بعد آف لائن کلاس دینے جا رہے ہیں۔ یہ 21 دن 22 دن ہم اپنے اپنے اسکولوں پر کمیونٹی کلاس دے رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا سبق ہے درگاہ حضرت بل۔ یہ ایک مشہور اور معروف درگاہ ہے۔ درگاہ حضرت بل سری نگر میں لال چوک سے 10 کلومیٹر دور مشہور جھیل ڈل کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ درگاہ حضرت بل سری نگر میں لال چوک سے 10 کلومیٹر دور مشہور جھیل ڈل کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یہ کہاں ہے؟ جھیل ڈل کے مغربی کنارے پر۔ حضرت بل کے مغرب میں کشمیر یونیورسٹی، مشرق میں ڈل کے بیچوں بیچ خوبصورت چار چناری اور جنوب میں تھوڑے فاصلے پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نام کا ادارہ واقع ہے۔ حضرت بل کے مغربی کنارے میں کیا ہے؟ کشمیر یونیورسٹی، دی یونیورسٹی آف کشمیر۔ یہ کہاں واقع ہے؟ حضرت بل کے مغربی کنارے پر۔ یہاں سے ہم جاتے ہیں تو جاتے وقت بائیں طرف مشرق میں ڈل کے بیچوں بیچ، جو ڈل ہے، ڈل کے بالکل بیچ میں خوبصورت چار چناری اور جنوب میں تھوڑے فاصلے پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نام کا ادارہ واقع ہے۔ چار چناری آپ نے بچوں دیکھا ہوگا، جب ہم ایکسکرشن گئے تھے کئی مرتبہ، تو جھیل ڈل کے گردا گرد جب ہم گھوم رہے تھے گاڑی میں اور کشتی میں چڑھے تھے، تو کونے میں وہاں پر چار چنار کے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کو چار چناری کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں چار چناری کہ وہ چار ہیں، وہاں پر ہیں۔ کہاں؟ وہ ڈل کے بیچ میں خوبصورت چار چناری اور جنوب میں تھوڑے فاصلے پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نام کا ادارہ واقع ہے۔ حضرت بل کا پرانا نام صادق آباد تھا۔ یہ بھی آپ نے آج نئی بات سنی ہوگی۔ اس کا پرانا نام کیا تھا؟ صادق آباد، صادق آباد۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے ایک صوبیدار صادق خاں تہرانی نے 1623 عیسوی میں اس جگہ پر ایک خوبصورت باغ تعمیر کروایا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں، جس نے تاج محل کو بنایا، کس کو بنایا؟ تاج محل کو۔ تاج محل کی تعمیر شاہ جہاں نے کی ہے۔ تو شاہ جہاں کے ایک صوبیدار صادق خاں تہرانی، جس کا نام تھا، 1623 عیسوی میں اس جگہ پر ایک خوبصورت باغ تعمیر کروایا۔ باغ کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر عشرت محل نام کی 12 دری بھی بنوائی۔ عشرت محل نام کی 12 دری بھی بنوائی اسی شاہ جہاں نے۔ 1634 عیسوی میں جب شاہ جہاں کشمیر آئے، معلوم ہوا کشمیر کب آئے؟ 1634 عیسوی میں۔ تو ان کو یہ 12 دری بہت پسند آئی۔ جب وہ ادھر آئے کشمیر میں تو 12 دری ان کو بہت پسند آئی، شاہ جہاں کو۔ یہ 12 دری ہے، در کہتے ہیں دروازے کو، 12 دروازوں والا مکان، 12 دروازوں والا مکان۔ عشرت ایک محل اس نے بنایا جس کا نام رکھا عشرت محل۔ کیا نام رکھا؟ عشرت محل نام کی 12 دری بھی، اور اس محل میں 12 دروازے اس نے رکھے۔ کتنے دروازے؟ 12 دری، 12 دروازے۔ تو جب شاہ جہاں کشمیر آئے 1634 عیسوی میں، تو ان کو یہ 12 دری بہت پسند آئی۔ یہ 12 در والا مکان، 12 دروازوں والا مکان
شاہ جہاں کو بہت پسند آیا۔ ان کے حکم سے عشرت محل کو ایک عبادت خانے میں تبدیل کیا گیا۔ پھر انہوں نے جب حکم دیا شاہ جہاں نے، تو ان کے حکم سے عشرت محل کو ایک عبادت خانے میں تبدیل کیا گیا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور حکومت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مقدس وارد کشمیر ہوا۔ ماشاء اللہ، کیا کہتے ہیں، مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں، دور حکومت کس کا تھا؟ اورنگزیب کا۔ تو اس کے دور حکومت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مقدس، آپ کی ریش مبارک کا بال مبارک، موئے مقدس، ہمارے ان کو داڑھی کے بال کہتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو موئے مقدس کہتے ہیں۔ تو ان دنوں اورنگزیب کی دور حکومت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس کشمیر میں وارد ہوا۔ ایک موئے مقدس، آپ کا ایک موئے مقدس، ایک ریش مبارک کا موئے مقدس کہاں وارد ہوا؟ کشمیر، وارد کشمیر ہوا، کشمیر میں کسی طرح سے لایا گیا۔ موئے مقدس کو پہلے نقشبند صاحب رحمہ اللہ کی زیارت میں رکھا گیا۔ پہلے کہاں گیا؟ نقشبند صاحب کی زیارت میں رکھا گیا۔ جہاں جگہ کی کمی کے سبب شہر کے بزرگ اور سنجیدہ لوگوں کے مشورے پر درگاہ حضرت بل کو ہی اس کی مستقل قرارگاہ مقرر کیا گیا۔ پھر اہل بصیرت نے جب مشورہ کیا، سنجیدہ لوگوں نے، بڑے بڑے شہر کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، بزرگ تھے، اہل بصیرت جو تھے، سنجیدہ لوگ جو تھے، ان کے مشورے پر اس کو آخر پر کہاں رکھا گیا؟ درگاہ حضرت بل۔ اس وقت کشمیر کے گورنر فاضل خان تھے۔ کشمیر کے گورنر کون تھے اس وقت؟ فاضل خان۔ انہوں نے صادق آباد کا نام تبدیل کر کے حضرت بل رکھا۔ تو یہ حضرت بل اس کا نیا نام ہے، پرانا کیا ہے؟ صادق آباد۔ اس کے بعد عبادگاہ کی توسیع کی گئی، اس کے بعد اس کو وسیع کیا گیا۔ تو عزیز بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے، کل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔